वजअलहु रब्बी रदिया, اے اللہ تو مجھے ایسا لڑکا دے جو تیرے پورے تعلیم پر مطمئن ہو۔ بچوں کے بارے میں تڑپنا یہ نبیوں کی سنت ہے، تو کیا نبیوں کی سنت کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں؟ ہم کو تیار ہونا پڑے گا، یہ ہمارے اوپر ضروری اور فرض ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں، بے پایا درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور میں دعا دیتے ہوئے میں اپنے اس مختصر بیان کا میں آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں کہ اس ہال میں جمع ہونے والے بزرگ، معزز نوجوان، بزرگان ملت، نوجوانان اسلام، ماؤں اور بہنوں، پیرنٹس، ٹیچرز، سرپرست، اولیاء اکرام اور مدرسے کے سارے ذمہ داران اور منسلک، میں آپ سب کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ اور آپ کے خاندان میں جو مرحوم ہو چکے ہیں، جن کا انتقال ہو چکا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرما دے، اور ہم سب کے خاندانوں میں جو باحیات ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو اس اسلام پر قائم کر دے جو اسلام نبی اور صحابہ کے زمانے میں تھا۔ جس ٹاپک پر میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے ٹھہرا ہوا ہوں، اسلامک اسکولز کی ضرورت اور اس کی اہمیت، 1988 کا واقعہ ہے کہ 1988 میں سلمان رشدی نامی ایک شخص نے ایک ایسی کتاب لکھی کہ جس نے سارے مسلمان مفکرین، سیاستدان، علماء کرام، دائی حضرات، دنیا کے وہ سارے مسلمان جو اسلام کو چاہتے ہیں، اس کتاب کی وجہ سے سارے کے سارے لوگوں کو اس نے مجبور کر دیا سوچنے پر کہ آخر یہ پروڈکٹ کہاں سے نکل گیا، یہ پروڈکٹ کہاں سے نکل گیا۔ سلمان رشدی کوئی غیر مسلم گھرانے سے اس کا تعلق نہیں تھا، سلمان رشدی کا تعلق مسلمان گھرانے سے تھا، لیکن اچانک یہ پروڈکٹ کہاں سے نکل گیا کہ جس نے کتاب لکھی سیٹینک ورسس، نعوذ باللہ، قرآن مجید کو اس نے یہ کہا کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر شیطان آتا تھا اور آ کر وہ وحی کرتا تھا۔ نعوذ باللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے غلط فہمی میں کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آتا تھا، نتیجے میں انہوں نے اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کیا، نعوذ باللہ من ذلک۔ یہ پروڈکٹ کرسچن گھرانے کا پیدا نہیں ہوا، یہ پروڈکٹ کوئی ہندو گھرانے کا پیدا نہیں ہوا، یہ پروڈکٹ مسلمان کوکھ سے جنم لینے والا پروڈکٹ 1988 میں کتاب لکھی گئی سیٹینک ورسس۔ 1989 میں آیت اللہ خمینی صاحب نے فتویٰ جاری کیا ایران سے کہ جو کوئی بھی مسلمان، یعنی کہ قانون کو ہاتھ میں لینے کی بات کی کہ جو کوئی بھی مسلمان اگر سلمان رشدی کا سر قلم کر دے گا تو میں اس کو اتنے بلین ڈالر اور اتنا زیادہ میں اس کو تحفے دوں گا۔ نتیجے میں پورے ویسٹرن کلچر کے اندر اسلام کے خلاف نفرت پھیل گئی۔ انہوں نے کہا یہ ایران کے لوگ کون ہوتے ہیں؟ ہمارے سٹیزن، ہمارے انگلینڈ میں رہنے والے، یو کے میں رہنے والے شخص کے خلاف کہتے ہیں کہ اس ملک میں جا کر کسی کو بھی قتل کر دیں۔
ہمارے ملک میں رہنے والے کو کوئی آ کر تھوڑی قتل کر دے گا. یہ سلمان رشدی کے خلاف جنگ نہیں ہے, یہ ایران اور اسلام کی جنگ ویسٹرن کلچر کے خلاف ہے. پورا کا پورا ویسٹرن کلچر, پورے کے پورے ویسٹرنائز مائنڈ, آکسیڈنٹلسٹ, اورینٹلسٹ اور جتنے ویسٹرنائز مائنڈ ہیں اور جتنے بھی مسمرائز مائنڈ ہیں, ان سب نے رشدی کی تائید میں بات کہتے ہوئے کہا کہ آیت اللہ خمینی نے جو فتویٰ جاری کیا ہے یہ مغربی تہذیب کے خلاف جنگ ہے. نتیجے میں ایک ٹاپک کریلا نیم چڑھا. ابھی ہم ایک زخم سے بھی ابھی سنبھل نہیں پائے تھے, ہم کو ایک زخم ملا, وہ یہ ہے کہ اسلام اور مغربی تہذیب کا ایک ٹکراؤ نظر آنے لگا. 1989 میں یہ فتویٰ جاری ہوا. 1989 کے فروری کے 17 میں جب یہ فتویٰ جاری ہوا تو 1989 کے پاس پھر مارچ میں سعودی عرب نے دیکھا کہ اس فتوے کی وجہ سے مسلمان اور اسلام کو بدنام کرنے کے لیے دشمنان اسلام بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں. کیونکہ اچانک اس فتوے کا مطلب کیا تھا؟ کوئی آدمی جا کر قانون کو ہاتھ میں لے لے. کیا اسلام ایسا باربیرک ہے کیا؟ کیا اسلام اتنا انسیولائز ہے کیا؟ کیا اسلام میں کوئی پروسیس نہیں ہے؟ کیا اسلام میں کوئی ٹریل نہیں ہے؟ کیا اسلام کے اندر کوئی ٹرائل نہیں ہوتا کیا؟ کیا اسلام میں کوئی مقدمہ نہیں چلایا جاتا کیا؟ کیا اسلام میں قصور کرنے والے کو توبہ کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی کیا؟ کیا اسلام میں ایک انسان کو کہنے کے بعد سنبھلنے کا موقع نہیں دیا جاتا کیا؟ اتنے سوالات, پوری دنیا ایک ہاٹ ٹاپک کی طرح گرجنے لگی. پھر اس کے بعد OIC, آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس, مکہ کے اندر, سعودی عرب ریاض کے اندر ایک کانفرنس بلائی ملک فہد غفر اللہ عنہ نے. اور 46 کنٹریز جو مسلمان کنٹریز ہیں, مسلم کنٹریز اس وقت پر, ابھی اور اس کی تعداد بڑھ رہی ہے, 46 کنٹریز جو اس وقت پر موجود تھے, ملک فہد غفر اللہ نے سب کو جمع کیا. کہا کہ اس فتوے کی وجہ سے تو سلمان رشدی کو ہیروئزم مل رہا ہے, اس فتوے کی وجہ سے سلمان رشدی اور ہیرو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, غیر مسلموں کی سمپتی مل رہی ہے. وہ کل تک جس کی کتاب کے بارے میں مسٹر ارون کمار نے کہا, جو انڈیا کے گریٹ رائٹر ہے, کہا یہ کتاب اتنی چیپ اور بیکار ہے, لیکن مسلمانوں کے ایسے فتووں کی وجہ سے یہ کتاب جو اچانک ہیرو بن گئی اور دنیا کی سب سے بیسٹ لیول پر سیل ہونے والی کتاب بن گئی. ہمارے جذباتی فیصلے, مسلمان یا تو جذبات میں آ کر روڈ پر نکل جاتے ہیں یا تو غفلت کی زندگی میں پڑے رہتے ہیں. درمیانی کام جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا سورہ نحل سورہ نمبر 16 کی آیت نمبر 125 کے اندر, وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ, انٹلیکچل لیول پر گفتگو کرنے کا بھی قرآن مجید میں ذکر ہے, لیکن اس پر ہم توجہ نہیں دیتے. یا تو ہم جذباتی ہو جاتے ہیں یا تو ہم غفلت میں پڑے ہوئے رہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس خود علم نہیں ہوتا ہے تو بھڑک جاتے ہیں. اگر ہمارے پاس اسلامک اسکول جیسے اگر کریکلم رہیں گے تو اس نالج کی بنیاد پر ہم دنیا کے سارے چیلنجز کا آسانی سے مقابلہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. OIC نے یہ اعلان کیا کہ ایران نے جو اعلان کیا کہ سلمان رشدی کو کوئی بھی آدمی جا کر قتل کر دے گا, یہ ایران کا اپنا فیصلہ ہے. اسلام کا اپنا ایک پروسیس ہوتا ہے, بغیر پروسیس کے کسی کو بھی قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ملتی. اب نتیجے میں مسلمانوں میں ایک ڈسکشن شروع ہو گیا. 46 کنٹریز ایک طرف, شیعہ اور سنی کا ایک انٹرنیشنل لیول پر جھگڑا شروع ہو گیا. کسی نے کہا شیعہ ہی سب سے زیادہ دلیر مسلمان ہے, کسی نے کہا کہ سنی سب سے زیادہ دلیر مسلمان ہے. اب ایک نیا جھگڑا شروع ہوا. ابھی مسلمان اس کتاب کے زخم سے سنبھل نہیں پائے تھے, مغرب اور اسلام کا ٹکراؤ سامنے آیا. ابھی اس صدمے کو مسلمانوں نے برداشت نہیں کیا تھا, اچانک شیعہ اور سنی کا انٹرنیشنل لیول پر ڈسکشن شروع ہو گیا. میں فی الوقت یہاں پر یہ کہنے کے لیے کھڑا نہیں ہوں کہ سنی صحیح ہے یا شیعہ صحیح ہے. مغربی کلچر کے مقابلے میں فتوے کی کیا گنجائش ہے, اس کا ایک الگ ٹاپک ہے. میں یہاں پر یہ ریئلائز کرانے کے لیے ٹھہرا ہوا ہوں کہ یہ پورے فساد کی جڑ کون ہے؟ سلمان رشدی کی کتاب, جس نے سیٹانک ورسز لکھ کر ہم مسلمانوں کو اس نے دکھ پہنچایا. اب آئیے دیکھتے ہیں سلمان رشدی نے تعلیم کہاں حاصل کی. تو جب تحقیق کرنے کے بعد پتا چلتا ہے
کہ سلمان رشدی نے تعلیم حاصل کی کرسچن مشنریز اسکول کے اندر۔ اب میں یہاں پر یہ بھی نہیں کہنا چاہتا کہ ہر کرسچن مشنری اسکول میں پڑھنے والا برا ہی ہوتا ہے، یہ میرا کوئی ٹاپک نہیں، اور ہر اسلامک اسکول میں پڑھنے والا فرشتہ ہوتا ہے، یہ بھی میرا ٹاپک نہیں۔ میں کہتا ہوں منیمائز دا پرابلم، ہم منیمائز تو کر سکتے ہیں پرابلم کو۔ اگر سلمان رشدی، کئی ایسے مسلمان ہیں جو کرسچن مشنری اسکول میں پڑھنے کے باوجود ان کو گھرانہ اچھا ملتا ہے، صحبت اچھی ملتی ہے، نتیجے میں الحمدللہ وہ بھٹکنے سے بچ جاتے ہیں، لیکن کتنے ایسے معصوم مسلمان ہیں، کتنے ایسے معصوم بچے ہیں، کتنے ایسے معصوم بچیاں ہیں کہ جن کو کرسچن مشنری اسکول میں ڈال دیا جاتا ہے، باپ اپنے ہاتھ سے لے جا کر کرسچن مشنری اسکول میں ڈالتا ہے، ویداس مشنریز اسکول میں ڈالتا ہے۔ یہ بچے فجر کی نماز نہیں پڑھتے، یہ بچے فجر کے بعد کی دعائیں نہیں پڑھتے، لیکن وہاں جا کر رائمز کے نام پر بائبل کے ورسز پڑھتے ہیں، ویداس کے شلوکاس پڑھتے ہیں۔ جب یہ بچہ تھک کر اسکول سے آتا ہے تو اس وقت پر ایک کم تنخواہ پر کوئی ایک مولوی صاحب کو رکھا دیا جاتا ہے، کھیل کا ٹائم ہوتا ہے، بچے کا دل نہیں ہوتا کہ اس کھیل کے ٹائم پر کوئی پڑھے، اس سے کہا جاتا ہے کہ تم اب دینی تعلیم پڑھو ورنہ تم کو ڈنڈا ملے گا۔ جب یہ بچہ اسکول میں پڑھتا ہے، یہ فریش ٹائم ہوتا ہے، 8 سے لے کر 4 بجے کا ٹائم، دنیا کے کسی بھی سائیکالوجسٹ سے پوچھئے، یہ بالکل بچے کا فریش ٹائم ہوتا ہے۔ اس ٹائم میں بچہ 4000 ورڈ یاد کر سکتا ہے، اس ٹائم میں بچہ نہ جانے کتنی تعلیم حاصل کر سکتا ہے۔ یہ عمر میں بچے کو جتنا برڈن ڈالیں گے، بعض ممالک میں 7 زبانوں تک سیکھنے کی بھی ہمیں کیپیسٹی ملتی ہے، لیکن یہ بچہ اسکول سے، عصری تعلیم میں اسکول سے، مشنری اسکول میں ٹائم گزار کر جب گھر کو آتا ہے تو اس وقت اس کے کھیلنے کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ ہم تعلیم کے لیے منتخب کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد بہت سارا ہوم ورک ہوتا ہے۔ جس وقت پر بچے کو دینی تعلیم دی جاتی ہے اس کا قاعدہ پھٹا ہوا ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی کوالٹی نہیں ہوتی ہے، لیکن جب اسکول کا کریکلم ڈیزائن ہوتا ہے تو وہ بہت ہی کوالٹیٹیو ہوتا ہے۔ جب ماں بچے کو بھجاتی ہے تو توشے کا انتظام کرتی ہے، ساکس کا انتظام کیا جاتا ہے۔ دینی تعلیم کے لیے کوئی یونیفارم نہیں ہوتا ہے، دینی تعلیم کے لیے بچے کو کھیلنے والے ڈریس میں بٹھا دیا جاتا ہے، بچہ یہاں پر پڑھو، اس کے بعد کھیلنے چلے جاؤ۔ آپ بچے کے مائنڈ میں کیا پروگرامنگ کر رہے ہیں؟ دینی تعلیم کی اتنی زیادہ اہمیت نہیں ہے، اس کے لیے اتنے یونیفارم کی پابندی کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے اتنے اہتمام کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود آپ اپنے بچے کو دینی اعتبار سے پروگرام کر رہے ہیں۔ As you sow, so you reap، جیسے تم بوؤ گے تم ویسے کاٹو گے۔ اس کے بعد سلمان رشدی نے ایک اور ایک کتاب لکھی جو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اس نے کتاب لکھی مڈ نائٹس چلڈرنس مڈ نائٹ، یا مڈ نائٹ آف چلڈرن، آدھی رات کے بچے۔ آدھی رات کے بچے کیا ہوتے ہیں؟ آدھی رات کے بچے نہ خود سوتے ہیں نہ دوسروں کو سونے دیتے ہیں، نہ خود سوتے ہیں نہ دوسروں کو سونے دیتے ہیں، آدھی رات کے بچے۔ تو بالکل سلمان رشدی نے کہا میں نے مسلمانوں سے معافی مانگی، پھر بھی ایران سے فتویٰ آیا کہ تم کو معافی نہیں دی جائے گی۔ تو سلمان رشدی کو ریاکشنری طور پہ غصہ آ گیا، کہا کہ میں نے معافی مانگی پھر بھی مجھے مسلمان معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو سلمان رشدی کو غصہ آیا، اس نے ایک اور ایک کتاب لکھ دی، کہا کہ میرا ایمان کفر اور اسلام کے درمیان کھیل رہا ہے، مجھے کبھی خیال آتا ہے کہ میں پورا کافر بن جاؤں، مجھے کبھی خیال آتا ہے کہ مسلمان بنوں تو کیسے بنوں۔ یعنی اس کے پاس اتنی بیسک نالج نہیں تھی کہ وہ فیصلہ لے سکے کہ وہ آخر غلطی کیا کر رہا ہے۔ یہ صرف ایک رشدی کی بات نہیں ہے، دنیا میں ایسے کئی رشدی پائے جاتے ہیں، کچھ رشدی ظاہر ہو چکے ہیں، کچھ رشدی ظاہر نہیں ہوئے۔ اگر آپ فیلڈ میں جائیں، میں دعویٰ فیلڈ میں 15 سال سے کام کر رہا ہوں، الحمدللہ تقریباً 13 سے زیادہ انٹرنیشنل چینل سے میرا ٹائی اپ ہے۔ سوئٹزرلینڈ سے میں نے پی ایچ ڈی کرنے کا فیصلہ کیا، اور ایم بی اے کرتے وقت میں نوجوانوں کے ساتھ ایک بینچ پر عالم کورس کرنے کے باوجود میں نے نوجوانوں کے ساتھ بیٹھ کر پڑھنے کی کوشش کی۔ کیوں؟ صرف یہ جاننے کے لیے کہ آج کا نوجوان واقعی کیا اسلام سے دور ہے کیا؟ نہیں۔ اگر آج نوجوانوں کے جو نوجوان داڑھی مونٹا ہوگا
آپ اس کے ساتھ بیٹھ کر دیکھیے، اس کے دل میں آج بھی ایمان جھانکتا ہے، وہ اسلام کے لیے ہم سے پہلے اپنی جان دینے کے لیے تیار۔ ہم یہ غلط فہمی ابتلا ہے کہ جو داڑھی مونڈ دیتا ہے اس کا اسلام کے لیے اس کو جذبہ نہیں رہتا، ایسی بات نہیں۔ ایسے کئی لوگ ہیں جن کو آج بھی ان کے اندر ایمان ہم سے بھی زیادہ خطرناک لیول پر جذباتی اعتبار سے موجود ہے، لیکن ان کے پاس علم موجود نہیں۔ ان کو معلوم نہیں ہے کہ اسلامی اعتبار سے ریاکٹ کیسے کرنا، ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اسلامی اعتبار سے جواب کیسے دینا۔ کیا یہ جو میں نے آپ کے سامنے چھوٹا سا نقشہ کھینچا ہے، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں میں نے ایک رشدی کا آپ کے سامنے معاملہ سنایا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں، ایک صاحب نے کہا ارشد بھائی مسلمان پیچھے کیوں ہیں جانتے ہیں آپ؟ میں نے کہا بتائیے بھائی مسلمان کیوں پیچھے ہیں؟ کہا کہ کام کے دوران جو مسلمان ظہر عصر مغرب پڑھتے ہیں نا، اس وجہ سے مسلمان پیچھے۔ میں نے کہا آپ نے کیسا نتیجہ نکالا؟ کہا کہ جب ایک آدمی کنٹینیوس کام میں ہوتا ہے تو اس کو کوئی ڈسٹربنس نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان درمیان میں ظہر کے لیے ڈسٹرب ہوتا ہے، مسلمان دنیا میں عصر کے لیے ڈسٹرب ہوتا ہے، مسلمان مغرب کے لیے ڈسٹرب ہوتا ہے۔ اس وجہ سے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ مسلمان دنیا میں اس لیے پیچھے کیونکہ وہ نمازوں کے لیے ڈسٹرب ہوتے رہتے ہیں، ان کا انفارمیشن پورا ڈسٹرب والا۔ کہنے والا انٹلیکچل ہے۔ میں نے ان سے کہا اسٹریس مینجمنٹ کی کوئی بھی کتاب پڑھ کے آپ کیوں نہیں دیکھ لیتے؟ اسٹریس آج کے دور میں لوگ ڈپریشن کی وجہ سے خودکشی کر رہے ہیں۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی میں اسٹریس میں آ چکا ہوں، بہت زیادہ مجھے ذہنی تناؤ ہے، نتیجے میں آدمی پریشر میں ہے۔ بڑے بڑے سائنسدان خودکشی کر رہے ہیں، بڑے بڑے مینیجر خودکشی کر رہے ہیں، ہائی ٹیک سٹی میں کام کرنے والے اکابر بڑے بڑے سافٹ ویئر انجینئرز خودکشی کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اسٹریس، کہہ رہے ذہنی تناؤ۔ میرے بھائی آپ اگر اسٹریس مینجمنٹ کو پڑھیں گے نا تو اس کے اندر یہ بتایا گیا کنٹینیوس کام کرنا تمہارے لیے انجریس ٹو یور ہیلتھ، کوئی بھی کام کو کنٹینیوس کرتے جانا تمہارے ہیلتھ کے لیے نقصان دہ ہے، اس کی وجہ سے اسٹریس پیدا ہو سکتا ہے۔ درمیان میں تھوڑا بریک لیا کرو، اللہ تعالیٰ نے بریک نفل نہیں کہا، فرض بریک لیا کرو۔ نمازوں کے ذریعے سے ہمارے ہزاروں سائنسدان خودکشی کے ذریعے سے خودکشی سے بچ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ نمازیں انسان کو سکون دیتی ہیں، یہ نمازیں انسان کو پروگرامنگ کرتی ہے ٹوورڈ رائٹیسنس، یہ نمازیں انسان کو اسٹریس سے نجات دلا سکتی ہیں۔ میں نے کہا نا صرف ایک سلمان رشدی کی بات نہیں ہے، ابھی دنیا میں ایسے کئی مسلمان ہیں، 1.7 بلین میں ایسے کئی رشدی ہیں جو ظاہر ہو چکے ہیں، کئی رشدی ظاہر نہیں ہیں۔ وہ ٹیبل ٹاک پہ آپ کو نظر آئیں گے، وہ کافی شاپ میں آپ کو نظر آئیں گے۔ اسلام پر اعتراض کرنے والے غیر مسلم سے زیادہ مسلمانوں کی تعداد بڑھتے جا رہی ہے۔ کئی کتابیں آکسیڈنٹلسٹ جو مسلمانوں نے لکھی، غیر مسلم سے زیادہ پاورفل طریقے سے اسلام کے خلاف لکھنے والے آج مسلمان ہیں۔ میں ایک چھوٹا سا نقشہ آپ کے سامنے کھینچنے کا میرا مقصد ہے، میں بلا مقصد بات کرنے کو پسند نہیں کرنا چاہتا تاکہ آپ کا ٹائم ویسٹ نہ ہو۔ خیر الکلام ما قل و دل، سب سے بہترین کلام وہ جو تھوڑا ہو لیکن کام کا ہو۔ ہم کیسے امید لگائیں گے کہ بچے جہاں چاہے جا کر پڑھے اور کل کے دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسے نکلنا چاہیے، اگر کوئی سلمان رشدی جیسا نکلے گا تو ہم اس کو شوٹ کر دیں گے؟ یہ تو آپ کی غلط بات ہوئی نا۔ آپ نے اچھے بچے نکالنے کے لیے محنت کتنی کی، آپ نے اسلامک اسکول کتنے ڈالے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نہیں ہم نے تو اسلامک مدرسے ڈالے ہیں نا۔ ڈاکٹر آر کے نور محمد حفظہ اللہ نے ایک ریسرچ پیش کیا انڈیا کا، کہا کہ مدرسے میں مسلمانوں کے کتنے بچے جاتے ہیں؟ 1 سے 5% بس، باقی کے 95% نوجوان کہاں جا رہے ہیں؟ خاص طور سے وہ جو تھنک ٹینک ہے، جو قوم کے بڑے ہیں، اکابر ہیں، ان کے بچے کہاں جا رہے ہیں؟ ویداس مشنری اسکول، کرسچن مشنری اسکول، ٹھیک ہے، یہ اسکول میں جا کر بھی اگر ہم بچے کی اچھی تربیت کر دیں گے نا تو انشاءاللہ یہ بچہ یہاں پر جا کر دائی بن کر وہاں سے 2 کو مسلمان بنا کے لائے گا تو بہت اچھی بات ہے انشاءاللہ۔ اس لیے میں کرسچن مشنری اسکول میں ڈالنا نہیں ڈالنا وہ ٹاپک پہ گفتگو نہیں کر رہا ہوں۔ الحمدللہ ایسی بھی باتیں ہوئی کہ اگر کوئی اچھی تربیت کے ساتھ اگر آپ بھیجیں گے تو ہمارا بچہ جا کر اور بھی لوگوں کو لا سکتا ہے انشاءاللہ۔ لیکن میرا ٹاپک یہ ہے کہ کتنے ایسے گھرانوں کے آپ مجھے گارنٹی دے سکتے ہیں کہ ان کے گھرانوں میں کنٹرول ہے اپنے بچوں کے ساتھ کہ وہ کرسچن مشنری اور ویدات مشنری اسکول میں پڑھانے کے باوجود اپنے بچوں کو اسلام کے خلاف نہ جانے والا ذہن بنا سکتے ہیں؟ اگر ہم یہ کہیں گے کہ نہیں بھائی ہم مجبور ہیں، ہمارے پاس مشنری اسکول ڈالنے کا ہمارے پاس اتنا
टाइम नहीं है, ना हमारे पास इतनी सलाहियत है। शुरू कीजिए आप, शुरू करने से कि हरकत में होती है बरकत खुदा की, ये भूले हुए हैं ये आफत खुदा की, कि हरकत में होती है बरकत खुदा की। कोई मुझसे आप पूछ सकता है आप इतनी इस टॉपिक पर इतना ज्यादा कंसर्न क्यों है, तो मैं कहूंगा उसकी वजह यह है कि नबियों की ये सुन्नत है कि आने वाले कौम के बारे में तड़पना, ये नबियों की सुन्नत है। अगर आप पढ़ते हैं सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 127 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ बतला रहे हैं, रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लका व मिन दुर्रियतिना, ऐ अल्लाह तू मुझे भी मुसलमान बना, आने वाली मेरी नस्ल को भी मुसलमान बना। क्या हम ये पसंद नहीं करते कि आने वाली नस्ल भी मुसलमान रहे? सूरह इब्राहिम सूरह नंबर 14 आयत नंबर 35, 36, 37 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की और एक दुआ बताई। देखिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम आने वाली नस्ल के बारे में कितने कंसर्न है। देखिए आप, वजुनुबनी व बनिया अन नअबुदल असनाम, ऐ अल्लाह तू मुझे और मेरे बेटों को बुत परस्ती से बचा ले। आने वाले बच्चों के बारे में तड़पना ये नबियों की सुन्नत है। तो क्या नबियों की सुन्नत करने के लिए हम तैयार नहीं है? हमको तैयार होना पड़ेगा, ये हमारे ऊपर जरूरी और फर्ज है, जरूरी है कि अपने आने वाली नस्ल के बारे में फिक्र करें। अल्लाह ताला को इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ पसंद आई। सूरह इब्राहिम सूरह नंबर 14 की आयत नंबर 40 में अल्लाह ने और एक दुआ बताई, रब्बी जअलनी मुकीमस सलाती व मिन दुर्रियती, ऐ मेरे रब तू मुझे भी नमाजी बना दे और मेरी आल औलाद को, जुर्रियत को भी, आने वाली नस्ल को भी नमाजी बना दे। हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो अपने आप को नमाजी बनने की दुआ मांगते हैं, नमाज बनने का टाइम टेबल बनाते हैं, लेकिन नमाजी बनने की दुआएं बहुत कम लोग करते हैं। ये दुआ से आता है, एफर्ट से नहीं आता। नमाज की पाबंदी एफर्ट लगाने से नहीं आती, ये दुआ से तौफीक मिलती है। अल्लाह जिसको चाहता है सजदे की तौफीक दे देता है, अल्लाह जिसको महरूम करना चाहता है उसको सजदे की तौफीक भी नहीं देता। अल्लाह को जरूरत नहीं तुम्हारे सजदों की, अल्लाह ताला की जात पाक है, उस आपके सजदों की वजह से उसकी शान में कोई ज्यादती होने वाली नहीं। इसमें तुम्हारा बना है कि तुम अगर सजदा करने के लायक हो जाते हो, इसके लिए दुआएं मांगनी पड़ती है, कोई मामूली चीज नहीं। अल्लाह ताला को इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ पसंद आई। सूरह साफ़ात सूरह नंबर 37 की आयत नंबर 100 में अल्लाह ताला ने उनकी दुआ को फिर दोहरा दिया, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ऐ मेरे रब तू मुझे नेक औलाद अता कर। हम लोग क्या करते हैं, अल्लाह तू मुझे गोरा बच्चा दे, ऐसा बच्चा दे जो मेरे बुढ़ापे का सहारा हो, ऐ अल्लाह तू ऐसा बच्चा दे जो बहुत ही हेल्दी हो, अंधा न रहना, लूला न रहना। जितने बेचारे को मालूम है पूरे बीमारियां, डॉक्टर है तो पूरे डिजीज गिनाए थे बेचारे, और अगर नहीं मालूम है तो डॉक्टर से पूछ के भाई ये नहीं होना, ये नहीं होना, आजकल क्या हो रहा। अंबिया इकराम क्या कहते हैं, वो सब चीजें तो अल्लाह देगा, लेकिन सबसे पहले रब्बी हबली मिनस सालिहीन। सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 38 में ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ, रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन, ने करे ज़ुर्रियतन तय्यिबा, ऐ अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे तू ऐसी औलाद दे जो नेक हो। सूरह मरियम सूरह नंबर 19 के आयत नंबर 1, 2 और 3 में कहते हैं, ज़िक्र रहमत रब्बिका अब्दहु ज़करिया इज़ नादा रब्बहु निदान खफिया। आगे क्या कह रहे हैं, वजअलहु रब्बी रदिया, ऐ अल्लाह तू मुझे ऐसा लड़का दे। हम क्या दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह तू मुझे ऐसा लड़का दे जिससे तू राजी हो जाए। अल्लाह तो राजी होने के लिए तैयार है। अरे बंदे तू अल्लाह से राजी है क्या? तुझे तो इतनी शिकायतें, मुझे ये नहीं मिला, मुझे कार नहीं मिली, मुझे घर नहीं मिला, तू कब राजी होता अल्लाह ताला से? अल्लाह तो तुझसे राजी हो जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह तो इतना आसानी से राजी हो सकता है इंशाअल्लाह कि एक शराब पीने वाला शराब की हालत में अगर एक कुत्ते को पानी पिला देता है तो अल्लाह बहाना बना के नेकी दे देता है। अगर एक बुरी औरत किसी भी तरीके से कोई ना कोई नेक काम कर दे तो अल्लाह ताला बख्शने के लिए तैयार है। अल्लाह तो राजी होने के लिए तैयार है। बंदे क्या तू शुक्र करते हुए तू राजी है क्या? ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ देखिए क्या कह रहे, वजअलहु रब्बी रदिया, अल्लाह तू मुझे ऐसा लड़का दे जो तेरे पूरे तालीम पर मुतमईन हो, मुतमईन राजी। तो पूछना चाहता हूं, हमारे बच्चे जिनको इस्लामी माहौल नहीं मिल रहा है, हमारे वो थिंक टैंक, हमारे वो मुफक्किरीन, हमारे वो मालदार, हमारे वो सियासतदान, हमारे वो ज़ुआमा,
ہمارے مسلمانوں کی جو قوم کے بڑے جو اپنے بچوں کو دھڑلے سے کرسچن مشنری اسکول اور ویداس مشنری اسکول میں ڈال رہے ہیں، کیا کبھی آپ نے سوچا کہ میرا بچہ اسلام پر مطمئن ہے یا نہیں ہے، اس کی فکر ہے یا نہیں؟ اگر ہم اسلامک اسکول کا اگر ہم یہ سلسلہ جاری کریں گے جہاں پر ہم بچوں کو دونوں تعلیم دینے کی کوشش کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ہم دیکھتے ہیں ابن سینا اپنے زمانے میں 7 سال کی عمر میں حافظ ہو چکے تھے، اور جنہوں نے ایک ایسی کتاب لکھی القانون فی الطب کہ جس کے اندر 360 ہڈیوں کا علاج بتایا جاتا ہے، جس کو یورپ کے لوگ انجیل سمجھ کے پڑھتے تھے، اور آکسفورڈ اور کیمبرج کی یونیورسٹی میں اس کو کریکلم کے طور پہ تقریباً 3 صدی پہلے تک بھی پیش کیا جاتا تھا۔ یہ لوگ ایک طرف حافظ بھی ہوتے تھے اور دوسری طرف عصری تعلیم میں ماہر بھی ہوتے تھے۔ اگر آپ ان کے بیک گراؤنڈ تلاش کر کے دیکھیں گے، زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے صرف 1 سے 2 ہفتے کے اندر میں نے عبرانی زبان سیکھ لی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں ان کی تربیت ہوئی تھی، ایسا ان کو لکھنا آتا تھا کہ جس کی وجہ سے قرآن مجید کو جب لکھنے کا معاملہ پیش آیا تو کہا کہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس میں داخل کیا جائے۔ عصری اعتبار سے اگر آپ لیس رہیں گے تو انشاءاللہ اسلام کی خدمت کرنے کے لیے آپ کی عصری چیزیں کام آئیں گی انشاءاللہ۔ 2 واقعات سنا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ قرآن مجید میں عین لام میم علم کا جو ورڈ استعمال کیا گیا ہے صرف شریعہ نالج کے لیے استعمال نہیں کیا گیا بلکہ عصری نالج کے لیے بھی، کانٹمپریری ایجوکیشن کے لیے بھی سیم ورڈ آیا۔ تقریباً 800 لگ بھگ 805 مرتبہ ہمیں یہ ورڈ ملتا ہے، عین لام میم، یہ جو ورڈ ہے ہمیں تقریباً 805 مرتبہ قرآن مجید میں ملتا ہے، 805۔ آپ تعجب کریں گے کہ مسئلے مسائل عقیدے کے مسائل میں جو علم ہوتا ہے قرآن مجید نے اس کو بھی عین لام میم کہا، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، عالم الغیب، غیب کا جاننے والا، یعنی عقیدے کے علم کو بھی عین لام میم کہا گیا۔ اب آئیے آپ کو کانٹمپریری ایجوکیشن کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے عین لام میم کا ورڈ استعمال کیا۔ کوئی ڈسکریمنیشن ہے؟ کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے۔ ڈسکریمنیشن ہم نے پیدا کیا، یہ دنیاوی تعلیم، یہ دینی تعلیم، یہ ماڈرن تعلیم، یہ اسلامی تعلیم۔ اسلامی تعلیم اور ماڈرن تعلیم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ نعوذ باللہ اسلام کو آؤٹ ڈیٹڈ کہنا چاہ رہے ہیں۔ ہم کہیں گے، اس لیے عرب کے علماء کیا کہتے ہیں، اسلامی تعلیم کے 2 حصے ہیں، ایک شریعہ نالج، دوسرا عصری نالج۔ عصری نالج اور شریعہ نالج اگر اسلام کے چھتری میں ہو، اسلام کے امبریلا میں ہو، دعا کیا کرتے آپ؟ اللہم انی اسألک علما شرعیہ، علما عصریہ، اللہم انی اسألک علما نافعا۔ یہ جنگ ہے ہی نہیں قرآن مجید میں، اسلام میں یہ جنگ ہے ہی نہیں کہ شریعہ نالج میں زیادہ فضیلت ہے یا آپ کو عصری نالج میں زیادہ فضیلت ہے، اسلام میں یہ جنگ ہے ہی نہیں۔ ہاں ہم یہ مانتے ہیں ہر ایک کا ڈاکٹر بننا ضروری نہیں ہے، لیکن ہر ایک کو جاننا ضروری ہے کہ اس کا پیدا کرنے والا کون ہے، یہ ضروری ہے۔ ہر ایک کو ڈاکٹر بننا ضروری نہیں ہے، انجینئر بننا ضروری نہیں ہے، لیکن ہر ڈاکٹر اور انجینئر کو معلوم کرنا ضروری ہے کہ اس کا پیدا کرنے والا کون ہے، اس کا دین اسلام ہونا چاہیے اور اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی رسول النبی، ہر ڈاکٹر کو معلوم ہونا چاہیے۔ اللہم انی اسألک علما شریعہ نہیں سکھائی گئی ہم کو، اللہم انی اسألک علما عصریہ نہیں، اللہم انی اسألک علما نافعا۔ نافعا کا مطلب کیا ہے؟ نافع لنفسک، ایسا علم جو تم کو فائدہ دے، ونافع لغیرک، ایسا علم جو لوگوں کو فائدہ دے، ونافع لک ولنفسک ولغیرک فی الدنیا والآخرہ، ایسا علم دے اللہ جو مجھے دنیا میں اور آخرت میں میرے لئے کام آئے۔ ایک عالم ہے لیکن اس کو پراؤڈ بہت ہے، تو ہم کہیں گے آپ کے پاس شرعی نالج ہے، شرعی علم ہے، علم نافع نہیں ہے آپ کے پاس۔ تورات یہودی کیا کرتے تھے؟ تورات جانتے تھے لیکن پراؤڈ کرتے تھے، تورات کو بدل دیتے تھے، وہ کہتے تھے ہم اہل کتاب ہیں، ہم شریعہ نالج والے ہیں، تورات مانے شریعہ، ہم شریعہ نالج والے ہیں۔ اللہ نے کہا ان کے پاس علم نافع نہیں تھا، ان کو پچھاڑ دیا۔ ایک ڈاکٹر ہے، کہتا میں ڈاکٹر ہوں، میں انجینئر ہوں،
نہ قوم کی خدمت کرنے کی فکر ہے، نہ اللہ کو جاننے کی فکر ہے، تو ہم کہیں گے آپ کا علم علم عصری ہے، علم نافع نہیں ہے۔ اللہ کو علم شرعیہ اور علم عصری کی بحث ہی نہیں ہے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا والی بحث چھیڑی۔ اگر آپ جو بھی علم حاصل کرتے ہیں اس کے اندر 3 اصول ہونے چاہیے۔ پہلا اصول یہ ہے کہ وہ اسلام سے نہیں ٹکرائے، دوسرا اصول یہ ہے کہ وہ آخرت میں کامیابی سے ہمیں رکاوٹ نہ ڈالے، تیسرا اصول یہ ہے کہ وہ انسانیت کے لیے فائدہ مند ہونا چاہیے، تب تو ایسا شرعی علم بھی مبارک، ایسا عصری علم بھی مبارک انشاءاللہ۔ اسی لیے شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، میں نے ابھی تک 25 سال میں جتنے بھی علماء کی میں نے ہزاروں لاکھوں کتابیں پڑھی ہیں، اس میں سب سے بیسٹ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے فتویٰ پایا اس ٹاپک پر، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 224، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان پر۔ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا یہاں پر علم سے مراد کون سا علم ہے، شرعی علم مراد ہے یا عصری علم مراد ہے، کون سا علم فرض ہے؟ تو شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں یہاں پر علم سے مراد شرعی علم بھی ہو سکتا ہے، عصری علم بھی ہو سکتا ہے، اور یہاں پر فرض سے مراد فرض عین بھی ہو سکتا ہے، فرض کفایہ بھی ہو سکتا ہے۔ مطلب کیا نکلا؟ ہر ایک کو ڈاکٹر بننا ضروری نہیں ہے، لیکن دنیاوی اعتبار سے اتنا جاننا تو ضروری ہے کہ کرنٹ پر ہاتھ ڈالوں گا تو میں خودکشی کرنے کا گناہ ملے گا مجھے، بیسک نالج تو ہونا چاہیے۔ ارے زہر ہے بلکہ میں کھا لیا، زہر کو ہی نہیں معلوم کہ آپ کو نہیں معلوم، زہر آپ کھائیں گے تو آپ مر جائیں گے، اتنی بیسک نالج تو ہونا چاہیے کہ پوائزن آپ کو مار دے گا، اتنی بیسک نالج ہونی پڑے گی۔ ہر ایک کو ڈاکٹر بننا ضروری نہیں ہے، لیکن ہر ایک کو کچھ نہ کچھ بنیادی طور پہ دنیائی معلومات اتنے ہونے چاہیے جس سے کہ اسلام کی آپ تبلیغ کر سکے۔ اور ہر ایک کو مفسر اور محدث بننا ضروری نہیں ہے، لیکن ہر ایک کو اسلام، اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بنیادی معلومات ہونی چاہیے تاکہ خبر میں سوالوں کے جواب دے سکے، تاکہ آپ خبر میں سوالوں کے جوابات دے سکے۔ اگر دیکھیں جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا، عصری علم کو بھی اسلام کی خدمت کے لیے لگا دیتے ہیں۔ مثال سورہ نمل سورہ نمبر 27 پڑھیں گے تو اس کے اندر کیا ہے؟ سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں، قرآن مجید میں عین لام میم کا ورڈ دیکھیں، غور کریے آپ، عصری تعلیم کے لیے بھی آ رہا ہے۔ یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، پرندوں کی بولی جاننا، یہ عصری تعلیم ہے۔ بایولوجیکل سائنس اگر آپ پڑھتے ہیں، زوالوجی پڑھتے ہیں، باٹنی پڑھتے ہیں۔ اسی طریقے سے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 کے آیت نمبر 80 میں داؤد علیہ السلام کہہ رہے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، لوہے سے زرہ بنانے کا علم ہم نے دیا داؤد علیہ السلام کو۔ میٹالرجی، مائننگ، میٹالرجی، آپ جانتے ہیں لوہے کی قیمت جانتے ہیں آپ، انڈسٹریل ریولوشن جنم لیا ہے لوہے سے۔ اور قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لوہے کی زرہ بنانے والے ورڈ کو علم، عالم الغیب کے لیے بھی علم، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون کے لیے بھی عین لام میم، پرندوں کی بولی کے لیے بھی عین لام میم، لوہے کی زرہ بنانے کے لیے بھی عین لام میم۔ اس کا مطلب کیا نکلا؟ قرآن مجید میں عصری اور شرعی تعلیم کے درمیان کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے۔ اب سلیمان علیہ السلام نے کیا کیا دیکھیے، جب ان کو پرندوں کی بولی کا علم آیا وہ فخر کرتے نہیں پھرے، انہوں نے ہدہد سے پوچھا بتا تو کہاں گیا تھا؟ ہدہد نے کہا سبا، سیریا سے سبا یعنی یمن کے پاس کتنے کلومیٹر ہے؟ 1000 کلومیٹر سے بڑا فاصلہ ہوتا ہے۔ ہدہد کی خوبی یہ ہے کہ بہت لمبائی میں وہ اڑ کر جا سکتا ہے، اور ہدہد کی خوبی یہ ہے کہ جہاں پر پانی ہوتا ہے، ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کو پانی کی تلاش تھی کہ کہاں پر کنواں کھودا جائے، تو ہدہد کی خوبی ہے کہ جہاں پر پانی وہاں جا کر چوچ مارتا ہے۔ تو ہدہد کی زبان، تو سلیمان علیہ السلام نے کہا تم کہاں چلے گئے تھے؟ حالانکہ ان کو ضرورت تھی زمین کھود کر پانی نکالنے کی۔ ہدہد نے کہا اے سلیمان، تمہارے ہمسائے میں ایک عورت رہتی ہے اور وہاں کے لوگ سورج کی پوجا کر رہے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے دنیاوی تعلیم کو دعوت کے کام کے لیے استعمال کیا، توحید کے کام کے لیے استعمال کیا۔ اس کا مطلب نکلا کہ اسلام میں عصری تعلیم کو گرا کر نہیں دیکھا گیا، بلکہ عصری تعلیم کو اچھا استعمال کریں گے تو شریعہ نالج کے لیے سپورٹ بن جائے گا انشاءاللہ۔ ربنا آتنا
فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ دنیا چھوڑنے کا نام اسلام نہیں ہے، اس دنیا میں کارنامہ کر کے اسلام پھیلا کر جنت بنانے کا نام اسلام۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے کثیر بہت سارے دلائل سامنے رکھنے کی کوشش کی آپ کے سامنے۔ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وقت کے حاکم کی ذمہ داری ہے کہ اگر معاشرے میں ڈاکٹر اور انجینئر نہ ہو، وقت کے حاکم کی ذمہ داری ہے کہ اگر کسی ملک میں ڈاکٹر اور انجینئر نہ ہو اور لوگ بیماریوں کی وجہ سے مر رہے ہیں تو حاکم کے اوپر طلب العلم فریضۃ، علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ اس حدیث کی بنیاد پر حاکم پر فرض ہے کہ ڈاکٹر اور انجینئروں کی تعداد نکالنا فرض ہے تاکہ قوم اجتماعی خودکشی سے بچ جائے، تاکہ قوم مرسی کلنگ سے بچ جائے۔ مرسی کلنگ آپ جانتے ہیں آج کل کہہ رہے بھائی اتنے ڈاکٹر نہیں ہیں کہ اس کا علاج نکال سکے، نعوذ باللہ مرسی کلنگ کہتے ہیں اس کو رحم کھا کر مار دیا گیا اس کے اوپر اور بعد کے لوگوں کے لیے، نعوذ باللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، کوئی ایسی بیماری نہیں اتری اس سے پہلے اللہ نے شفا اتاری، یا تو پہلے یا تو ساتھ ساتھ۔ اگر ہم مسلمان آگے بڑھیں گے اسلامک اسکولز کا ایک کانسیپٹ لے کر انشاءاللہ تو ہم یہ سارے حدیثوں کو صحیح طریقے سے پیش کرنے کی ہم طاقت حاصل کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال میں کوشش کر رہا تھا کہ تاریخ کے پس منظر میں سلمان رشدی کی مثال دے کر، علماء کے فتوے بتا کر، قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہ ایک اسلامی اسکول میں اصلی تعلیم اور شرعی تعلیم کو جمع کرنا کوئی بدعت والا کام نہیں ہے۔ تاریخ میں بڑے بڑے کارنامے ہو چکے ہیں جب ہم نے شریعہ اور اصلی تعلیم کو اپنے بچوں کو پڑھانے کی کوشش کی۔ تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں لوگ کہتے ہیں فادر آف بلڈ سرکولیشن کون ہے، تو ہمارے بچے کہتے ہیں ولیم ہاوی۔ لیکن ولیم ہاوی کہہ رہے ہیں جس وقت پر میں پوڈا نامی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا اس وقت پر ہمارے کریکلم میں ہم جابر بن حیان ابن النفیس کی کتابیں پڑھتے تھے۔ ابن النفیس نے سب سے پہلے بلڈ آف سرکولیشن پر کتاب لکھی۔ جن کو دنیا فادر کہہ رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ گرینڈ فادر کو مت بھولو، گرینڈ فادر مسلمان تھے۔ اور اسی طریقے سے سرجری، ہم کہتے ہیں فادر آف سرجری کون ہے، تو لوگ کہتے ہیں لیڈے چیلاک، ایک فرانس کے سرجن ہیں، کہتے ہیں لیڈے چیلاک۔ لیکن لیڈے چیلاک نے اپنی کتاب کے اندر دا گریٹر سرجری، اس کتاب کے اندر 200 مرتبہ انہوں نے کہا امام زہراوی، امام زہراوی، امام زہراوی، امام زہراوی۔ لیڈے چیلاک، پوری دنیا کہتی ہے کہ فادر آف سرجری لیڈے چیلاک ہے، لیکن لیڈے چیلاک کہہ رہے ہیں گرینڈ فادر کو مت بھولو، مسلمان گرینڈ فادر ہے۔ صرف فادر کی حد تک نہیں، گرینڈ فادر کی بحث نکالیں گے تو پورے مسلمان نکلتے الحمدللہ۔ اس زمانے میں وہ لوگ قرآن مجید کی آیت کو سمجھ چکے تھے۔ سورہ جاسیہ سورہ نمبر 45 کی آیت نمبر 13، 14، 15 کو وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، یہ آسمان اور زمین تمہارے نوکر ہے، اس کو استعمال کرو، نوکر ہے تمہارے۔ یہ پوجا کرنے کی چیز نہیں ہے، تاروں کو پوجا مت کرو، یہ گائے کو پوجا مت کرو، یہ زمین کو پوجا مت کرو، ریسرچ کرو اس کے اوپر ریسرچ، یہ تمہارے نوکر ہے۔ یہ سورج کی پوجا کرو گے تو سولر سسٹم کب نکالو گے؟ اگر تم سمندر کی اگر تم پوجا کرو گے تو پھر اس کے اندر سے پیٹرول کب نکالو گے؟ تو قرآن مجید نے ذہن کھولا۔ تو یہ مختصر باتیں تھی جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا تاکہ اسلامک اسکول کی اہمیت واضح ہو سکے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو بہترین اپنی جو کیپیسٹی ہے جس کو ہم کم سمجھ رہے ہیں اس کی کیپیسٹی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عصری اور شرعی علم میں بہترین طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اسپیشلائزیشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔